آپ جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو پڑھیں. ایک وظیفہ آپ یقین کریں کہ اس وظیفے کے بعد آپ کی زندگی کو چار چاند اللہ لگا دے گا. وہ کون سا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ سے زندہ و جاوید ذات، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے زندگی بخشنے والی مجھے بھی زندگی عطا فرما، اے صحت بخشنے والی مجھے صحت عطا فرما، اے سکینت اور اطمینان دینے والی مجھے بھی اطمینان عطا فرما. یا حیو یا قیوم، قیوم کا مطلب اے پہاڑوں کو کھڑا کرنے والے، مضبوط بنانے والے مجھے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بنا دے. اے آسمانوں کو بغیر ستونوں کھڑا کرنے والے مجھے بے سہارا صرف اپنے سہارے پہ کھڑا کر دے. کامیابی اور ترقی کے لیے جو ہم وظیفے کر سکیں، جو دعائیں کر سکیں، عبادات کر سکیں، وہ کیا کیا ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے شفیق الرحمان صاحب، آپ کو اور دونوں کو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، وقت کا. یہ بتائیے گا کہ ہم کس طریقے سے کیا عبادات کر سکتے ہیں، اپنی ایسی حرکتوں میں کیا ہم چینجز لے کر آ سکتے ہیں کہ ہم ترقی اور کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید دو جملوں میں جو بیان کرتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی یہ ہے انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اور دنیا کے اعتبار سے کامیابی یہ ہے کہ جلب منفعت اور دفع ضرر، ہر قسم کا نفع وہ حاصل کرتا جائے اور ہر قسم کے نقصان دہ چیزوں سے وہ بچتا رہے. گویا کہ نقصان دہ جتنی بھی چیزیں ہیں، شر والی جتنی بھی چیزیں ہیں، شرارتوں والی جتنی بھی چیزیں ہیں اور تکلیف دہ جتنی چیزیں ہیں، پریشان کن جتنی چیزیں ہیں، بیماریوں، آفتوں اور مصیبتوں والی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام سے بچنا اور خیر والی چیزوں کو آگے حاصل کرنا، یہ ایک سادہ سمپل دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ کامیابی حاصل کیسے کرنی ہے. قرآن مجید آیت ہے من یطع اللہ والرسول ویخشی اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کے بعد مخلوق خدا کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق ان کے حقوق ادا کرے تو مخلوق خدا کی خدمت سے فرش جیت جائیں گے، اللہ رسول کی اطاعت سے عرش جیت جائیں گے. گویا کہ دونوں اعتبار سے آپ کو کامیابی ہے. اس کے علاوہ آپ پوری کائنات جیت لیں، پوری کائنات میں شہرت، دولت، ملازمت اور باقی تمام جہان کی چیزیں حاصل کر لیں. اس سے بڑھ کے اور جملہ نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ اللہ کے عرش عظیم کو جیت لیں، اللہ کو نہ جیتیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں، ناکام ترین لوگوں میں سے ہیں. ہاں وقتی طور پہ دجل، دھوکہ، فریب، وقتی طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں جو کامیابی کا لفظ ہے تقریباً 29 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. ایک ذالک الفوز العظیم کے ساتھ، ایک ذالک الفوز المبین کے ساتھ اور ایک ذالک الفوز الکبیر کے ساتھ. عظیم، مبین، کبیر. خالی تکلیف دہ چیزوں سے بچنا، جہنم سے بچنا مبین ہے، اور ساتھ ساتھ خیر جنت کو حاصل کر لینا اور دنیا میں کامیاب ہو جانا وہ فوز الکبیر ہے. اور پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رضا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت، رضوان من اللہ اکبر. جنتی جنت میں جائیں گے اور وہاں جا کے اللہ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم یہاں خوش ہو، کامیاب ہو، یا اللہ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ فرمایا کہ ایک اور چیز ایسی ہے جو ابھی آپ کو کسی کو میسر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایک کامیاب انسان ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، وہ پہلے مرے گا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، حساب کتاب کے بعد آگے جا کے جنت اور آخر میں رضا ہے. لیکن وہ ڈگری جو ہمیں آخرت میں ملنی ہے، وہ کمال قربان جائے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہمیں آخرت میں ملنی ہے. وہ بھی وہ خوش نصیب جن کو ملے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو. اور اگر رہی بات کامیابی کی وظیفے کے طور پہ، ایک وظیفہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو پڑھیں. ایک وظیفہ آپ یقین کریں کہ اس وظیفے کے بعد آپ کی زندگی کو چار چاند اللہ لگا دے گا. وہ کون سا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ سے زندہ و جاوید ذات،
ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے زندگی بخشنے والی مجھے بھی زندگی عطا فرما، اے صحت بخشنے والی مجھے صحت عطا فرما، اے سکینت اور اطمینان دینے والی مجھے بھی اطمینان عطا فرما، یا حیو یا قیوم، قیوم کا مطلب اے پہاڑوں کو کھڑا کرنے والے، مضبوط بنانے والے مجھے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بنا دے، اے آسمانوں کو بغیر ستونوں کھڑا کرنے والے مجھے بے سہارا صرف اپنے سہارے پہ کھڑا کر دے، مجھے کسی بابے شابے کا سہارا نہ ہو، مجھے کسی بزنس اور باقی چیزوں کا سہارا نہ ہو، میں صرف تیرے سہارے پہ رہوں، مجھے صرف تیری مدد چاہیے اور صرف تیری رحمت سے چاہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یقین کریں اس وظیفے کے ساتھ دنیا میں کسی آدمی کو ناکام ہوتے نہیں ہم نے دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروفیسر حفیظ صاحب آپ بھی بتائیے گا پلیز کہ ایگزامز کی جو ہے نا لوگوں نے تیاریاں کی، اس کے بعد ایگزامز کے پیپر دے دیے، اب کوئی ایسا وظیفہ جو کامیابی کی طرف رواں دواں ہو، رزلٹس آئیں تو وہ کامیاب رزلٹ دیکھنے نصیب ہوں، تو ایسا کوئی وظیفہ ہمیں پلیز بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دیکھیں کامیابی آپ صاحب نے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ ڈیفینیشن کی، ایک کامیابی ہے دنیا کی اور ایک ہے آخرت کی۔ یقیناً انسان دنیا کا مطلب ہے قریب والی چیز، اور انسان چاہتا ہے کہ اسے جلدی جلدی کامیابیاں نظر آئیں، چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جلدی جلدی ہر عمل کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کا حکم ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا، علم میں اضافہ جب آتا ہے تو یقیناً بظاہری امتحانات میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، ڈگریاں آتی ہیں اور ان ڈگریوں کے نتیجے میں اچھی جاب اور عزت اور عہدہ اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ دعا بالخصوص امتحانات کے اندر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یہ مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے، چونکہ امتحان کے لیے طلبہ بچوں کے لیے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو محنت نہیں کرتے کسی طرح امتحان ڈیلے ہو جائے، کسی طرح کمرہ امتحان کو آگ لگ جائے، ممتحن یہاں نہ پہنچے، بارش اتنی زیادہ ہو جائے کہ راستے میں ہی جو ہے نا وہ سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ کہیں پھنس جائے ٹریفک میں اور پیپر آج کا ملتوی ہو جائے۔ میں نے یہ بہت دعائیں مانگی ہے، یو آر سو رائٹ۔ تو یہ اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ چونکہ ہم بھی پڑھتے رہے، اور آپ نے بھی پڑھی تھی؟ جی بڑا ہم پڑھتے تھے، بلکہ علم جو ہے نا کبھی بھی انسان کا علم کمپلیٹ نہیں ہوتا، اسے پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ اور میری سچی بات یہ ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اور امتحان دوں، کوئی نہ کوئی اور ایسا کورس کروں، کوئی اور ایجوکیشن لوں۔ کیا ہو گیا، اس ایک سلسلے مشکل سے سے بندہ اتنی مشکل سے نکلتا ہے، آپ ویسی دعا کر لیتے کہ ایک اور مشکل میں مجھے اللہ ڈال دے۔ اصل میں یہ مشکلیں ہوتی نہیں، اچھا، یہ اصل میں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہیں جی جو بندہ ان کو کراس کرتا ہے وہاں گزرتا ہے۔ اچھا، اب یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جی، اور یہ امتحان تو کوئی مشکل ہی نہیں جتنی بڑی مشکل لا ہے۔ الہ الا انت سبحانک انی یونس علیہ السلام پڑھے تھے، راتوں کے اندھیرے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں، پانیوں کے اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ پڑھتے ہیں اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ ارے واہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو طلباء کو بھی اور سب کو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جہاں بھی آپ داخل ہوں، بازار میں، مارکیٹ میں، کمرہ امتحان میں، عدالت میں، کسی بھی مشکل میں ہیں آپ وہاں پر پڑھے اللہ مجھے یہاں اچھے طریقے سے داخل فرما، اچھے طریقے سے مجھے یہاں سے نکال، چونکہ انسان کو ہر جگہ پر عزت عافیت چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اس کی کتنی تسبیح کر لینی ہے؟ اس کی بے شمار تسبیح جتنی پڑھ سکتے ہیں، کوئی تعداد نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ بعض وظائف جن کی تعداد حدیثوں سے ملتی ہے وہ ہمیں اتنی کم از کم پڑھنی چاہیے، اور جن کی یہ قید نہیں ہے ان کے لیے تو اور آسانی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، سفر میں آپ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان، کاروبار، باقی مسائل، مشاکل، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نکال دیتا ہے۔ اور جب اس کی اچھا، پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ کہ اپنے ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ کسی کو ڈال ہی نہیں رہا، کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے، میرے ساتھ رابطے میں میرا بندہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک میں اور آسان اس سے وظیفہ عرض کر دوں، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں اپنی خواہشات اور اپنی مسائل سے نکلنے کے لیے، تو اس دعا میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا درود پڑھوں؟ کیا میں چوتھا حصہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ، اگر زیادہ درود کر لے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا نصف درود اور نصف دعائیں اپنی حاجات۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
فَإِن زِدْتَ اگر درود اور مجھ پر زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول پھر تو میں ساری دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا اگر تو سارا مجھ پر درود پڑھتا رہے تو فرمایا کہ درود کے پڑھنے سے اللہ تیرے سارے گناہ بھی ختم کر دے گا, تاری ساری مصیبتیں بھی ختم کر دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.